امام فی الحدیث مسلم بن حجاج بن مسلم القشیری نیشابوری رحمۃ اللہ علیہ. تاریخ ولادت آپ کی 206 ہجری 821 عیسوی اور تاریخ وصال حکمی شہادت 261 ہجری رجب کی تقریباً 25 اور مئی 875 عیسوی بنتی ہے. تمام آئمہ کے سردار امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے وصال سے 56 سال بعد پیدا ہوئے 56 ایئرز، اور آج 2015 میں آپ کو دنیا سے گئے ہوئے 1140 شمسی سال تقریباً ہو چکے ہیں. آپ کا مزار مبارک موجودہ ملک ایران کے صوبہ نیشاپور کے ایک قصبہ نصر آباد کے اندر ہے. کوئی اتنا زیادہ بڑا مزار تو نہیں، لیکن قبر آپ کی پکی ہے اور بلند ہے. آپ کا نام مسلم، آپ کا نام جو ہے وہ ہٹ کے ہے. کچھ لوگ مسلمان ہوتے ہیں، آپ کا نام ہی مسلم ہے. مسلمان، مسلم کا معنی کیا ہوتا ہے؟ یہ ہے نا، میں مسلمان ہوں، میں مسلمان ہوں. یہ مسلمان کون ہوتا ہے؟ تو دیکھیے، مسلمان وہ ہے کہ جو دل و جان سے، جسم و روح سے اللہ کا حکم مانے، اسے کہتے ہیں مسلمان. دل و جان سے، جسم و روح سے اللہ تعالیٰ کے حکم کو مانے. اس کی ایک مثال دے دوں آپ کو. فلما اسلما وتلہ للجبین، وہ دونوں مسلمان ہوئے، یعنی ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام دونوں مسلمان ہوئے، اور نے اپنے بیٹے کو پیشانی کا بل لٹا دیا. تو بس اسی کے اندر ہی اسلام کا مفہوم سمجھ میں آ جائے گا کہ وہ دونوں مسلمان تھے. تو کیا ہوا؟ باپ نے اپنے بیٹے کو رب تعالیٰ کے حکم کے مطابق نیچے لٹا دیا پیشانی کے بل، اس کا گلا کاٹنے کے لیے تیار ہو گیا، رب کی راہ میں قربان کرنے کے لیے. تو اس میں اسلام کا مفہوم سمجھ میں آ جائے گا. تو اسلام، مسلم، مسلمان کون ہے؟ کہ جو دل و جان سے، جسم و روح سے اللہ کا حکم مانے. اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی اطاعت اور تابع فرمانی کا یوں بیان فرمایا سورہ آل عمران آیت نمبر 67 کے اندر: ما کان ابراہیم یہودیوں ولا نصرانیوں ولیکن کان حنیفا مسلما. ابراہیم علیہ السلام یہودی نہیں تھے، ابراہیم علیہ السلام عیسائی نہیں تھے، ابراہیم علیہ السلام حنیف تھے اور مسلمان تھے، مسلم تھے. تو بس آپ نے اگر مسلمان کو دیکھنا ہو کہ مسلم کون ہوتا ہے، تو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو دیکھ لیجئے، آپ کو واضح اسلام کی تشریح کا بھی پتہ چل جائے گا، مسلمان ہوتا کون ہے یہ بھی پتہ چل جائے گا، اسلام کی ڈیفینیشن کا بھی پتہ چل جائے گا. تو آپ کا نام مسلم. تو نام کا بندے کے اوپر بڑا اثر ہوتا ہے، خاص طور پہ تب جب وہ دھیان دیتا ہے، تو اس نام کا اس کے اوپر بڑا اثر ہوتا ہے. اس لیے اسلام میں وہ نام رکھا جاتا ہے کہ روحانی طور پر بھی اثر ہو اور اخلاقی طور پر بھی اس کے اوپر اثر پڑے، تو اچھا نام رکھا جاتا ہے. امام مسلم کا نام مسلم رکھا گیا. اس کی ایک وجہ تو یہ ہو سکتی ہے، آپ کے والد گرامی ماشاءاللہ زاہد و عابد، صوفی و متقی پرہیزگار. ایک وجہ تو یہ ہو سکتی ہے کہ بیٹے کا نام مسلم رکھو تاکہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مسلم کہا ہے تو اثر وہ پڑے. اور دوسری وجہ جو ہے وہ یہ کہ آپ کے دادا کا نام بھی مسلم ہے، اس لیے والد گرامی حجاج نے اپنے بیٹے کا نام اپنے ابا کے نام کے اوپر مسلم رکھ دیا. تو مسلم بن حجاج بن مسلم القشیری. اب آ جائیے کشیری. یہ کشیری کیا ہے؟ کشیری یا نسبتی ہے. یہ کشیر اصل میں قبیلہ ہے، اور یہ عرب کا قبیلہ ہے. یہ لوگ جو تھے عرب سے انہوں نے موو کرا. کب؟ خلفائے راشدین کے دور کے اندر ہی. موو کرنے کے بعد یہ لوگ جگہ جگہ رکے اور پھر آگے موو کرتے رہے. موو کرتے کرتے یہ خراساں میں پہنچ گئے. تو خراساں کے قرب و جوار کے اندر جو علاقے ہیں وہاں آ کر بنو کشیر رہنے لگے. اور یہی علاقے کچھ افغانستان کے اندر، کبھی رشیا کے اندر، اور آج کل ایران کے اندر. تو خراساں اور ایران اس کا حصہ بنے وہ علاقے جہاں یہ آ کر رہتے تھے. نیشاپور بھی. اب نیشاپور کے پاس جو ہے وہ استوا ہے. استوا میں آ کر بھی بنو کشیر بہت سارے رہے. وہاں آ کر انہوں نے کیا کیا کہ کھیتی باڑی جو ہے وہ اپنا کام شروع کر دیا. کچھ لوگوں نے کھیتی باڑی کی، کچھ لوگوں نے تجارت شروع کر دی. تو بنو کشیر جو ہیں یہ عربی بولتے تھے. تو جب یہ آگے خراساں میں اور یہاں رہنے لگے، پھر ان کی زبان جو ہے وہ فارسی ہو گئی. تو یہ عرب قبائل کی ایک شاخ ہے. آپ کے نام کے ساتھ نیشاپوری لگتا ہے. یہ نیشاپوری جو ہے یعنی نیشاپور کے رہنے والے. نیشاپور کے رہنے والے. عربی میں پے نہیں ہوتی، اس لیے پاکستان کو جب آپ عربی لکھیں گے تو الباکستان بولتے ہیں. کیوں؟ عربی میں پے نہیں ہے. تو نیشاپوری
عربی جب بولتے ہیں تو نیسابوری بول دیتے کیونکہ پے نہیں ہے. نیشاپور، نیشابور، نیشابور. آج کے دور میں ملک ایران کے صوبہ رضوی خراسان کی کاؤنٹی ہے. یہ 3 صدی ہجری میں بقول مولانا ضیاء الدین رحمۃ اللہ علیہ نیشاپور محدثین کا پایا تخت تھا، معدن الفضلاء، منبع العلماء تھا. اور امام سبکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس دور میں ایک تو بغداد تھا کہ جہاں لوگ احادیث کو جمع کرنے کے لیے جاتے تھے، اور دوسرا جو ہے وہ یہ نیشاپور کا نام آتا ہے. نیشاپور کو ام البلاد بھی کہا جاتا ہے. خاندان، کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ جس طرح امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا خاندان جو ہے وہ مسلمان نہیں تھا، بعد میں انہوں نے اسلام قبول کیا. اسلام قبول کرنے کے بعد عقد موالات کی وجہ سے آپ جوفی کہلائے. اسی طرح امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں یہ بھی عقد موالات کی وجہ سے کہتے ہیں یہ موالی ہیں، ان کا خاندان جو ہے وہ پیچھے سے. اور بنو کشیر کے اندر جو ہے وہ عقد موالات ہوئی، لیکن یہ ایسا ہرگز نہیں ہے. آپ کے آباء و اجداد جو ہیں وہ آپ کے آباء و اجداد جو ہیں وہ غلام نہیں تھے. یہ غلط ہے. میرے استاد محترم شیخ الحدیث، شیخ القرآن و تفسیر حضرت علامہ غلام رسول سعیدی شیخ الحدیث جامعہ نعیمیہ کراچی وہ تحریر فرماتے ہیں کہ آپ بنو کشیر کے خاندان میں پیدا ہوئے. شیخ الحدیث مولانا محمد حنیف خان رضوی بریلوی صدر المدرسین نے جامع الحدیث کے مقدمہ میں صفحہ 325 پہ تحریر کیا ہے کہ آپ کا سلسلہ نسب عرب کے مشہور قبیلہ بنو کشیر سے ملتا ہے، اس لیے آپ کو کشیری کہا جاتا ہے. تو وہ بچے یا وہ لوگ کہ جنہوں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے، خاص طور پر یہ جب آپ مکہ اور مدینہ یونیورسٹیز میں پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو وہ یونیورسٹی والے امام مسلم کا تذکرہ کرتے ہوئے ایک تو امام مسلم کا تذکرہ بڑا مختصر کریں گے. امام بخاری پہ مکہ اور مدینہ کی یونیورسٹیز کے اندر 3 4 5 دن لیکچر ہوتا ہے، لیکن جب امام مسلم کا نام آتا ہے تو امام مسلم کا لیکچر زیادہ سے زیادہ 40 منٹ میں ختم کر دیا جاتا ہے. آپ سمجھ گئے ہوں گے کیوں، کیا وجہ ہے، کچھ اندازے خود بھی لگا لیا کریں. تو وہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ عربی نہیں ہیں، لیکن یہ بھی عربی ہیں. امام مسلم بھی بنو کشیر قبیلے سے آپ کا تعلق ہے. تو کشیر قبیلہ نے مختلف پیشہ اپنائے، کھیتی باڑی کو بھی اپنایا، مقام استوا کی اکثر زمینیں جو ہیں وہ انہی کی تھی، لیکن تجارت کو بھی انہوں نے اپنایا، اور تجارت میں سے کپڑے کی تجارت کو انہوں نے اپنایا. امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے والد گرامی جو ہے وہ کپڑے کی تجارت کیا کرتے تھے اور بڑے لینڈ لارڈ تھے، بڑے امیر آدمی تھے. وہی سلسلہ آپ نے بھی آگے جاری رکھا. امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کا بزنس جو تھا وہ کپڑے کی تجارت تھی. 821 میں حجاج بن مسلم رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹا عطا فرمایا. اللہ کا شکر ادا کیا. نیشاپور کے نام کو منور کرنے والا، علم کو عام کرنے والا ایک عظیم بچہ پیدا ہوا. نام رکھا گیا مسلم. اس نام کا اثر ہوا کہ آپ نے اپنی ساری زندگی اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق گزار ڈالی. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بارہا یہ کہا ہے کہ تم اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور ایک جگہ تو بات ہی ختم کر دی، کہا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول کی اطاعت کرتا ہے گویا کہ اس نے اللہ ہی کی اطاعت کی ہے. اللہ اکبر جل شانہ. تو نیشاپور جو ہے وہاں آپ پیدا ہوئے. یہ نیشاپور اصل میں نوشاپور ہے. نیا نوروز یعنی نیو سٹی آف شاپور. تو آج کل ملک ایران کے اندر ہے، اس وقت یہ خراسان کے اندر تھا. یہی وہ شہر ہے کہ جہاں تاتاریوں نے انسان تو کجا جانوروں تک کو بھی نہ چھوڑا، ہر شے مار ڈالی. اور یہی وہ شہر ہے کہ جہاں علم کا آفتاب چمکا اور ستارے جو ہیں وہ ابھرے اور چمکے. آپ کی ولادت ہوئی تو والد گرامی نے آپ کا نام مسلم رکھا، جو بعد میں مسلم بن حجاج بن مسلم الکشیری رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے مشہور ہوئے. کبھی کبھی لوگ اعتراض کر دیتے کہ یار یہ انبیاء کے نام تو بڑے شارٹ ہوتے ہیں، یہ امتیوں کے نام اتنے لمبے کیوں ہیں؟ نبیوں کا نام آدم، نوح، موسیٰ، عیسیٰ، ابراہیم، اسماعیل بس. اور یہ جو امتی ہوتے ہیں محمد بن حجاج بن مسلم الکشیری ابو الحسن، یہ اتنے لمبے نام کیوں ہوتے ہیں؟ تو بھائی دیکھیے، نام کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ نام کیوں رکھتے ہیں؟ نام اس لیے رکھا جاتا ہے تاکہ ذات کی پہچان ہو جائے. یہ فلاں صاحب کہاں رہتے ہیں؟ جی وہاں رہتے ہیں. تو ذات تک پہنچاتا ہے نام. اب جو انبیاء کے نام ہوتے تھے وہ یونیک ہوتے تھے اس دور میں، اور کسی کا وہ نام نہیں ہوتا تھا. بھائی آدم علیہ السلام کا جب نام آدم تھا تو کسی اور کا نام نہیں ہے.
نوح علیہ السلام کا نام نوح ہے تو اور کسی کا نہیں ہے، ابراہیم علیہ السلام کا نام ابراہیم ہے تو اور کسی کا نہیں ہے، موسیٰ علیہ السلام کا نام موسیٰ ہے تو اور کسی کا نہیں ہے. تو ایک دم سے پہچان ہو جاتی تھی. لیکن ان کے جو امتی آئے، بعد میں آنے والے لوگ جو ہیں، انہوں نے ان کے ناموں کو اپنایا. تو جب زیادہ لوگوں نے ایک ہی نام کو زیادہ رکھا تو پہچان مشکل ہو گئی. تو اب پھر عربی کیا کرتے تھے؟ عربیوں نے یہ سلسلہ جاری کیا کہ وہ یا تو کنیت رکھتے تھے، یا وہ بن باپ کا ذکر کر دیتے تھے ساتھ، یا وہ قبیلے کا ذکر کر دیتے تھے. اس سے کیا ہوتا تھا کہ شخصیت کی پہچان ہو جاتی تھی. عبداللہ تو کئی ہیں، تو کون سے عبداللہ؟ میری بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو بھائی اسی طرح مسلم تو نام رکھ دیا. اب آپ بتائیے کہ صرف مسلم اگر بولیں تو کیسے پہچان ہوگی؟ ایک مسلم تو امام حسین کے بھی بھائی ہیں مسلم، اب اور ایک مسلم یہ ہیں کہ جنہوں نے مسلم شریف لکھی ہے، تو ایک اور مسلم ہے. تو بھائی کیسے فرق کریں گے؟ تو اب فرق جو کرنا ہے، واضح جو کرنا ہے، وہ تین طرح سے ہوگا، یا بن لگا کر، یا کنیت لگا کر، یا قبیلہ لگا کر. تو مسلم بن عقیل پتہ چلا امام حسین کے جو کزن ہیں، مسلم بن حجاج پتہ چلا جنہوں نے مسلم شریف لکھی ہے، مسلم خولانی، خراسانی. تو یہ مسلم کے ساتھ آگے جو لگتا جاتا ہے تاکہ ذات کلیئر ہو جائے. تو اس لیے یہ مت اعتراض کیا کریں بھائی نبیوں کے نام تو بڑے مختصر ہوتے ہیں تو امتیوں کے نام بڑے لمبے لمبے چوڑے ہونے لگے. نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے. نام کا مقصد ہوتا ہے ذات کی پہچان. اب غوث الاعظم نام بولتے ساری پتہ چل جاتا ہے، عبد القادر گیلانی رحمہ اللہ، قلندر ولی شاہ قلندر، لال شہباز قلندر. تعلیم. تیسری صدی ہجری کے اندر جو شوق تھا وہ تھا علم الحدیث حاصل کرنے کا. لوگ اٹھتے تھے کہ ہم احادیث کو اکٹھا کریں، احادیث کو جمع کریں، نبی کے بیانات کو سیکھیں. یہ تیسری صدی کے اندر، دوسری صدی کے اینڈ میں. ویسے تو یہ شوق حضور کے ظاہری دور کے اندر بھی تھا، لیکن کتابیں بنانا اور جمع کرنا، اس کی جانچ پڑتال کرنا، جرح و تعدیل، یہ دوسری کے اینڈ اور تیسری میں اور چوتھی میں یہ بہت زور و شور کے ساتھ جو ہے وہ یہ سلسلہ رہا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کی حفاظت کرنا چاہتا تھا. اور بہت سے لوگوں نے کیا کیا تھا کہ اس کے اندر بہت سے لوگوں نے اپنی چیزیں ڈال دی تھی، اس کے اندر بہت سے لوگوں نے موضوع حدیثیں بنا دی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے ایسے آدمی بھیج دیے، 20 آدمی ایسے بھیجے کہ جو چھوٹی سے چھوٹی غلطی کو بھی، چھوٹی سے چھوٹی مسٹیک کو، ڈیفیکٹ کو بھی فوراً جانچ لیتے تھے کہ اس حدیث کے اندر کس آدمی نے کہاں جو ہے وہ غلطی کر دی ہے، کون سی حدیث جو ہے وہ صحیح ہے، کون سی حدیث جو ہے وہ صحیح نہیں ہے. پھر اس کے مراتب، اس کے مراتب بنائے گئے، طبقے اس کے بنائے گئے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ لوگ اس دور کے اندر جو ہیں وہ بھیجے. تو تیسری صدی میں علم الحدیث کا جب زور ہوا تو اسی صدی کے اندر یہ نیشا پور کی زمین جو ہے یہ تو فل زرخیز تھی. نیشا پور کی زمین فل زرخیز تھی اس علم کی. یہاں اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے اسکالر جو ہیں وہ پیدا بھی کیے اور بھیجے بھی. یہ بات یاد رکھیے، امام مسلم، امام زوہری جو ہیں اور بڑی بڑی ہستیاں جو ہیں وہ نیشا پور کے اندر پیدا ہوئی ہیں. نیشا پور ایک مرکز تھا، بغداد کے بعد دوسرا نام تھا یہ. تو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے 12 سال کی عمر کے اندر قرآن مجید کو بھی حفظ کر لیا اور وہاں کے جو علوم تھے وہ پڑھ لی. اکثر آج کے دور کے اندر لوگ پوچھتے ہیں مختار شاہ صاحب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 12 سال کے اندر قرآن حفظ بھی ہو جائے اور 12 سال کی عمر کے اندر جو ہے وہ ساری کتابیں بھی پڑھ لی جائیں. تو بھائی بات یہ ہے کہ آپ اپنے سسٹم کو دیکھ رہے ہو، آپ اپنے سسٹم کو دیکھ رہے ہو جس سسٹم کے اندر 3 مہینے کی چھٹیاں ہوتی ہیں. آپ اپنے سسٹم کو دیکھتے ہو جس کے اندر ہر ہفتے میں 2 چھٹیاں ہوتی ہیں. آپ اپنے سسٹم کو دیکھ رہے ہو جس کے اندر اور چھٹیاں بھی ہوتی ہیں. آپ اپنے سسٹم کو دیکھ رہے ہو، تعلیم کے دیکھ رہے ہو کہ جس کے اندر 2 بجے تک پڑھائی ہے، اس کے بعد پھر چھٹی ہو جاتی. آپ اپنے سسٹم کو دیکھتے ہو کہ جس کے اندر نیٹ بھی ہے، ٹی وی بھی ہے، سیریں بھی ہیں، گپیں بھی ہیں، کھانا، ساری چیزیں. اس دور میں جائیے، وہاں 3 مہینے کی چھٹی کا کوئی تصور نہیں تھا، وہاں ہفتہ اتوار کی چھٹی کا کوئی تصور نہیں تھا، وہاں 2 بجے کے بعد کی چھٹی کا کوئی تصور نہیں تھا. جب کوئی پڑھنے کے لیے شروع ہو جاتا تھا تو جب تک وہ سارا علم حاصل نہیں کر لیتا تھا اس وقت تک وہ واپس نہیں پلٹتا تھا اور پھر رات دن اس میں صرف کر دیتا تھا. تو یہ بات ذہن نشین ہے کہ پھر اعتراض کیا کریں. تو 12 سال تو میں کہتا ہوں تو ایسی کنڈیشن کے اندر تو 12 سال بھی زیادہ ہیں. تو 12 سال کے اندر آپ نے قرآن مجید بھی حفظ کرا اور ساری کتابیں جو ہیں وہ پڑھ ڈال. 833 عیسوی میں آپ نے اس دور کے عظیم علم کو سیکھنا شروع کر دیا اور سماعت کرنا شروع کی. وہ عظیم علم کیا تھا؟ وہ حدیث مبارکہ. وہ عظیم علم کیا تھا؟ علم العلل. وہ عظیم علم کیا تھا؟ وہ اسماء الرجال. یہ علوم. تو ہمارے لیے آج کے دور میں کیا ہوتا ہے کہ ہمارا وقت جو صرف ہو جاتا ہے وہ زیادہ تر عربی کو سیکھنے میں صرف ہو جاتا ہے. وہ لوگ چونکہ عرب قبیلے کے اندر ہی پیدا ہوتے تھے تو عربی تو ان کی مادری زبان ہے یا فادر کی زبان ہے، وہ عربی تو ان کو آتی ہے. اب وہ ان کے سال بچ گئے. اب اس کے بعد تو صرف چیزوں کو یاد کرنا ہے بس.
یا پڑھے جاؤ یاد کرے جاؤ، پڑھے جاؤ یاد کرے جاؤ، اور اوپر سے اللہ تعالیٰ نے آئمہ کرام اور ایسے لوگ جو ہیں ان کو ایسا دماغ عطا فرما دیا تھا کہ ہم لوگوں کو تو یاد کرنے کے لیے بھی کچھ ٹائم لگانا پڑتا ہے نا، کہ 1 گھنٹہ لگایا، 2 گھنٹے لگائے، 3 گھنٹے لگائے، رٹا لگایا، پھر یاد ہوا۔ ان لوگوں نے ادھر سنا ادھر یاد ہو گیا۔ تو بس یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کسی مشین کے اندر چیز ڈالتے جا رہے ہو، نہ مشین بند ہو رہی ہے نہ چیز ڈالنے والا بند ہو رہا ہے۔ تو یہی ائمہ کا حال تھا کہ نہ تو سنانے والے ختم ہو رہے ہیں اور نہ یاد کرنے والے سننے والے جو ہیں وہ بند کر رہے ہیں۔ تو بس حدیثیں جاتی جا رہی ہیں، یہ یاد کرتے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر جل شان۔ آپ کے اساتذہ میں سے اب آپ نے جب علم حاصل کرنا شروع کیا تو امام مسلم فرماتے کہ میں جب کسی استاد کا ارادہ کرتا کہ میں ان سے سیکھوں تو میں سب سے پہلے استخارہ کرتا کہ اے اللہ میری رہنمائی فرما کہ میں کس سے علم حاصل کروں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ جس سے چیز لے رہے ہو یہ بھی دیکھو وہ آدمی کون ہے۔ علم جو ہے وہ نظروں سے آتا ہے، علم جو ہے یہ نور ہے، تو یہ دیکھا کرو کہ تم حاصل کس سے کر رہے ہو۔ تو آپ کیا کرتے کہ آپ استخارہ کرتے۔ تو سب سے پہلے آپ نے نیشا پور کے استادوں سے علم حاصل کرنا شروع کیا۔ تو یہاں کے نیشا پور کی ایک بڑا زبردست بہت عظیم نام ہے حضرت امام اسحاق بن راہویہ، ان سے علم حاصل کرنا شروع کیا۔ یہ آپ کے پہلے استاد ہیں۔ ان کو راہویہ کیوں کہا جاتا ہے؟ اصل میں ان کا نام اسحاق بن ابراہیم ہے۔ ابراہیم، تو ابراہیم جو ہے ان کا ٹائٹل تھا راہویہ، ان کا آگے ٹائٹل جو ہے وہ چلا۔ تو یہ راہویہ ان کو کیوں کہا جاتا ہے؟ راہویہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ حضرت امام اسحاق کی دادی جو ہیں وہ مکہ کی طرف جا رہی تھی۔ جب جا رہی تھی تو رستے میں ابراہیم ان کے بیٹے کی ولادت ہوگی جو والد ہیں امام اسحاق کے۔ تو رستے میں جب ولادت ہوئی تو آپ کا نام پڑ گیا راہویہ، فاؤنڈ ان دا روڈ، آپ کا نام یہ پڑ گیا۔ تو وہ اصل میں آپ کے والد گرامی کے ساتھ تھا راہویہ، ابراہیم راہویہ۔ تو یہ اصل میں پھر ان کے ساتھ مشہور ہو گیا حضرت اسحاق ابن راہویہ۔ یہ امام مسلم سے 43 سال بڑے تھے، 43 ایئرز پہلے جو ہیں وہ ان سے پیدا ہوئے، بڑے تھے ان سے۔ تو یہ امام مسلم شاگرد ہیں اسحاق ابن راہویہ کے۔ یہ شاگرد ہیں فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کے۔ یہ مکہ کے مجاور تھے، بہت بڑے صوفی اور زاہد۔ اور فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ یہ شاگرد ہیں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ۔ تو پتہ چلا کہ امام مسلم بھی اصل میں امام اعظم کے ہی شاگرد ہیں۔ بیچ میں 2 واسطے ہوئے تو آپ پردادا استاد کہہ سکتے ہیں۔ دوسرے استاد پھر استخارہ کیا، آپ ایک اور استاد کا چناؤ کرتے ہیں، وہ عبداللہ بن محمد ابی شیبہ ہے۔ 235 ہجری کے اندر ان کا وصال ہوا ہے۔ امام زاہبی رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق اگر آپ پڑھیں گے تو انہوں نے بتایا کہ کس نے کس سے پڑھا ہے۔ تو آپ امام زاہبی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی پڑھیے۔ اگر آپ نے بہت ہائی PhD آپ کر رہے ہیں یا آپ بہت بڑے اسکالر ہیں تو امام زاہبی کو ضرور پڑھیے جب حدیث پہ گفتگو کرنا ہو۔ تو امام زاہبی رحمۃ اللہ علیہ کی جب تحقیق پڑھی جاتی ہے تو وہ فرماتے ہیں کہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کوفہ میں جب پڑھنے کے لیے گئے، حدیث کی سماعت آپ نے کی تو ان سے کی۔ تو امام مسلم شاگرد ہوئے عبداللہ بن محمد ابی شیبہ کے، اور وہ شاگرد ہوئے امام عبداللہ بن مبارک کے، اور امام عبداللہ بن مبارک شاگرد ہوئے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ تو اس لحاظ سے بھی امام مسلم شاگرد ٹھہرے امام اعظم نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ نے پھر استخارہ کیا، پھر آپ کے استاد امام ابراہیم بن موسیٰ حنفی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا وصال 220 ہجری کے اندر ہوا۔ تہذیب و تہذیب جلد 10 صفحہ 401 پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے، علامہ حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرماتے ہیں کہ امام ابراہیم بن موسیٰ رحمۃ اللہ علیہ نے امام یزید بن زرع سے روایت کی اور ان سے امام مسلم نے روایت کی۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی اس وقت عمر 14 سال تھی جب آپ کا وصال ہوا ہے، کیونکہ آپ کا وصال 220 ہجری میں ہوا۔ امام مسلم شاگرد ہوئے امام ابراہیم بن موسیٰ کے، وہ شاگرد ہوئے امام یزید بن زرع کے، اور وہ شاگرد ہوئے امام اعظم نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ کے۔ آپ یہ ذرا دیکھتے جائیے گا، اکثر لوگ حدیث پڑھ لیتے ہیں، یہ نہیں جانتے کہ بخاری اور مسلم کے بڑے بڑے جو استاد ہیں وہ سب کے سب شاگرد ہیں امام اعظم نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں کے۔ یہ بات آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے، بس میں یہ آپ کو بتلانا چاہتا ہوں۔ اسی لیے آپ دیکھیے گا کہ زیادہ اغواس اقطاب اولیاء کرام جو ہیں وہ حنفی ہیں، امام اعظم نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ کے فالوورز ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ باقی مسالک کے اندر اقطاب غوث نہیں ہیں، ان میں بھی ہیں لیکن زیادہ ان کے اندر ہے۔ تو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بھی جو علم ہے
وہ امام اعظم نعمان بن ثابت جو اولیاء اور صوفیاء کے بادشاہ ہیں ان کا ہے، ان کے پاس بھی فیض۔ اب پھر ان کا استخارہ، پھر استخارے میں جو آپ کو استاد جس طرف آپ بڑھے اور اشارہ ہوا کہ ٹھیک ہے بناؤ استاد، امام عمر بن زرارہ نیشابوری رحمۃ اللہ علیہ۔ تہذیب و تہذیب جلد 8 صفحہ 31 پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ان سے امام مسلم رحمۃ اللہ نے حدیث سماعت کی ہے۔ ان کا وصال ہوا 238 ہجری کے اندر۔ اس وقت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی عمر مبارک 32 سال تھی 206 کے حساب سے۔ امام مسلم شاگرد ہوئے امام عمر بن زرارہ کے، وہ شاگرد ہیں حشیم بن بشیر کے، اور حشیم بن بشیر رحمۃ اللہ علیہ شاگرد ہیں حضرت امام اعظم نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ کے۔ تو یہاں سے بھی فیض جو ملا وہ بھی امام اعظم نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ کا۔ پھر آپ نے استخارہ، آپ کے استاد بنے یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ، یہ فن رجال کے امام الائمہ ہیں۔ انہوں نے وراثت میں 10,50,000 درہم پائے تھے۔ یہ بات ذرا سب لوگ سنتے جائیے گا، 10,50,000 درہم چاندی کا ہوتا ہے، ان کو وراثت میں ابا کی طرف سے ملا تھا۔ تو کیا کیا انہوں نے 10,50,000 درہم سے کیا کیا؟ چاہتے تو روزانہ بھی لٹاتے رہتے تو عیاشی کی زندگی گزارتے، لیکن آپ سن کر حیران ہو جائیں گے، انہوں نے 10,50,000 سارے کا سارا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کی اشاعت کے لیے، حدیث کو سیکھنے کے لیے، اس کو لکھنے کے لیے، پیغام کو آگے پہنچانے کے لیے آپ نے سارا کچھ صرف کر ڈالا، اور حالت آپ کی یہ ہو گئی، خطیب بغدادی کے نزدیک تاریخ بغداد میں حالت آپ کی یہ ہو گئی کہ ٹوٹا ہوا جوتا بھی آپ کے پاؤں میں نہیں تھا۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ ٹیکسی میں بیٹھ کر حدیث پر اعتراض کرنا تو بڑا آسان ہے، لیکن 10,50,000 روپیہ صرف کر کے حدیث مبارکہ کو سیف کر کے سیکھ کے لوگوں تک پہنچانا یہ بڑا مشکل ہے۔ کتنے پیسے صرف کر رہے ہیں ہم لوگ حدیث کو آگے پھیلانے میں؟ تو یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا وصال 233 ہجری میں ہوا۔ اس وقت امام مسلم رحمۃ اللہ کی مبارک 27 سال تھی۔ تو امام مسلم شاگرد ہوئے امام یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ کے۔ امام یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ شاگرد ہیں امام وقی کے۔ امام وقی رحمۃ اللہ علیہ شاگرد ہیں حضرت امام اعظم نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ، ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ اس لحاظ سے بھی آپ کے پاس جو فیض ہے وہ امام اعظم کا ہے۔ پھر آپ نے استخارہ کیا کہ ایک اور بڑے استاد، یہ میں ان اساتذہ کا ذکر کر رہا ہوں کہ جن اساتذہ نے آپ کو امام مسلم بنایا ہے، جن سے آپ نے علم سیکھا تو آج مسلم ہو رہی ہے، میں ان اساتذہ کا ذکر کر رہا ہوں۔ تو باقی تو آپ خود بھی اندازہ لگا سکتے ہو۔ محمود بن غیلان رحمۃ اللہ علیہ، ان کا وصال 239 ہجری میں ہوا۔ اس وقت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی عمر مبارک 33 سال تھی۔ تہذیب الکمال جلد 27 صفحہ 307 اگر آپ پڑھیں تو یہاں یہ آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ ابو داؤد کے علاوہ باقی 5 نے ان سے روایت کیا ہے۔ اور امام مسلم شاگرد ہوئے امام محمود بن غیلان رحمۃ اللہ علیہ کے، یہ شاگرد ہوئے امام عبدالرزاق رحمۃ اللہ علیہ کے، امام عبدالرزاق رحمۃ اللہ شاگرد ہوئے امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ۔ یہاں سے بھی فیض جو ہے وہ یہ چیزیں یہ بڑی گہرے مطالعے کے بعد حاصل کر کے میں آپ لوگوں کو فری میں یہ موتی بانٹ رہا ہوں۔ تو جتنے آپ لوگ ہیں پلیز، آپ حنفی ہو، آپ دیوبندی ہو، کچھ بھی ہو، یہ یاد تو کرو، آپ امام اعظم کے مقلد ہو، یہ یاد تو کرو، نہیں بھی ہو تو بھی یاد کر لو۔ ہو سکتا ہے کہ یہ چیزیں یاد کرنے سے آپ کسی توہین سے بچ جائیں۔ امام محمد بن مسنہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کا وصال ہوا 252 ہجری میں۔ اس وقت امام مسلم رحمۃ اللہ کی عمر مبارک 46 سال تھی۔ خطیب بغدادی نے لکھا ہے تاریخ بغداد جلد صفحہ 284 کے اندر لکھا ہے کہ آپ سے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث سماعت کی ہے۔ تو پھر امام مسلم شاگرد ہوئے امام محمد بن مسنہ کے، یہ شاگرد ہوئے امام مکی بن ابراہیم کے، اور امام مکی بن ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ شاگرد ہیں حضرت امام اعظم نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ۔ کہاں جاؤ گے؟ امام اعظم کی مخالفت برائے مخالفت ہے، ورنہ یہ تمہیں ماننا پڑے گا کہ فقہ کا کوئی بندہ ہو تو وہ بھی شاگردوں کا شاگرد ہے، اگر حدیث کا کوئی امام ہے تو وہ بھی شاگردوں کا شاگرد ہے۔ اللہ اکبر جل شان۔ یعقوب بن ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ، پھر استخارہ کیا امام مسلم پھر پڑھنے کے لیے نکلے۔ آپ کو بڑے سفر کرنے پڑے، بہت سے اسفار کیے آپ نے۔ یہ مت سمجھیے کہ آپ کے گھر کے اندر ہی اڑوس پڑوس کے اندر ہی ساری یونیورسٹیز تھی، نہیں، پڑھنے کے لیے نکلنا پڑا۔ پیسہ صرف کرتے تھے، وراثت کا پیسہ لگا رہے ہیں، تجارت میں جو پیسہ آ رہا ہے وہ لگا رہے ہیں، حدیث مبارکہ سیکھنے کے لیے جاتے، اور سیکھنے سے پہلے استخارہ کرتے، اور استخارے کے اندر جو چوٹی کے استاد آ رہے ہیں وہ سب کے ساتھ امام اعظم نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں۔ آپ کے اساتذہ جو ہیں، اب یعقوب بن ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ دیکھ لیجئے، آپ کا وصال 252 ہجری میں ہوا۔ اس وقت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی عمر مبارک جو ہے وہ 46 سال تھی۔
تہذیب التہذیب میں علامہ حجر اسقلانی رحمۃ اللہ ذکر کیا کہ آپ سے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اور جماعت نے روایت کی ہے. تو امام مسلم شاگرد ہوئے یعقوب بن ابراہیم کے, یعقوب بن ابراہیم شاگرد ہوئے امام یزید بن ہارون کے, اور امام یزید بن ہارون شاگرد ہوئے امام اعظم نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ کے. یہاں سے بھی فیض. پھر استخارہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا نام آتا ہے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ آپ کا وصال 241 ہجری میں ہوا ہے. اس وقت امام مسلم رحمۃ اللہ کی عمر 35 سال تھی. امام مسلم علم حاصل کرنے بغداد میں کئی بار گئے ہیں, جیسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کوفہ میں کئی بار گئے ہیں, آپ بغداد میں کئی بار گئے. تو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے زیادہ تر جو علم حاصل کرا ہے, آپ بڑے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے علم حاصل کرا. تو امام مسلم شاگرد امام احمد بن حنبل کے, امام احمد بن حنبل شاگرد امام شافعی رحمۃ اللہ کے, امام شافعی رحمۃ اللہ شاگرد امام محمد رحمۃ اللہ کے, امام محمد رحمۃ اللہ علیہ شاگرد ہوئے امام اعظم نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ کے. ایک اور چین بتا دوں میں آپ کو, امام مسلم شاگرد ہوئے امام احمد بن حنبل کے. امام احمد بن حنبل جو ہیں وہ شاگرد ہوئے حفص بن غیاث نخعی کے, اور وہ شاگرد ہیں حضرت امام اعظم نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ کے. لو اس لحاظ سے بھی آپ ان کے شاگرد ہوئے. امام اعظم پردادا استاد لگے. اب آ جائیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو بھی جو استاد بنایا, آپ نے استخارہ کیا. یہی وجہ تھی کہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ جب پڑھنے کے لیے جاتے تو استخارہ کرتے. جب استخارہ میں یس آ جاتا پھر آپ اس استاد کو پکڑ لیتے, پھر کچھ بھی ہو جاتا ساری دنیا چھوڑ دیتی, امام مسلم رحمۃ اللہ اپنے استاد کو نہیں پھر چھوڑ دیتے. علم اسی طرح ہی حاصل ہوتا ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا وصال 256 ہجری میں ہوا. اس وقت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی عمر جو ہے وہ 56 سال تھی جب ان کا وصال ہوا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ 250 ہجری میں نیشا پور کے اندر آئے. 250 ہجری میں نیشا پور میں آئے. امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے پہلے استخارہ کیا. استخارے میں آیا ٹھیک ہے آپ ان کو استاد بناؤ. اب امام مسلم آئے. امام مسلم جب آئے تو آتے ہی آپ نے ان کی پیشانی کو چوما یہاں, پھر ان کے ہاتھوں کو بوسہ دیا اور آگے اظہار کیا. آپ نے فرمایا, اور یہ تمام کتابوں کے اندر ہے, کوئی بھی کتاب نکال لیجئے, ہر کتاب کے اندر یہ بات ضرور نقل ہے کہ امام مسلم رحمۃ اللہ نے یہ کہا کہ اے استادوں کے استاد مجھے اجازت دو کہ میں آپ کے پاؤں چوم لوں. تو صحیح مسلم ماننے والوں, اور صحیح مسلم تبھی مانو گے نا جب امام مسلم کو صحیح مانو گے. تو کیونکہ اگر لکھنے والا ہی صحیح نہیں ہے تو اس کی کتاب صحیح کیسے ہوگی. تو امام صحیح مسلم ماننے والوں اور صحیح بخاری ماننے والوں, میں بھی ان میں شامل ہوں, کہ امام مسلم کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کے پاؤں چومنا چاہتا ہوں, مجھے اجازت دیجیے. تو اگر چومنا شرک ہوتا ہے, خواہ وہ ایک عضو ہو یا عضو کا حصہ ہو, یہ انگوٹھا جو ہے یہ ہاتھ کا حصہ ہے, تو ہاتھ چومنا شرک ہے, تو یا اس کا ایک حصہ چومنا شرک ہے, تو ہوا تو پھر برا ہی شرک ہوا نا. اب یہ نہیں کہ یہ شرک ہو جائے گا اور پورا ہاتھ چومنا ثواب ہو جائے گا. تو اگر ہاتھ چومنا شرک ہے, پاؤں چومنا جو ہے وہ شرک ہے, تو کیا امام بخاری سے شرک کی اجازت لے رہے ہیں, اور امام مسلم جو ہیں وہ ان سے کہہ رہے ہیں کہ مجھے اجازت دو میں یہ شرک کروں؟ تو پھر انہوں نے ہاتھ چوما بھی, پیشانی چومی بھی. تو مسلمانوں خدا کا خوف کیجئے. کچھ باتیں ایسی ہیں کہ جو پالیٹکس کی وجہ سے مشہور کر دی گئی اسلام کے اندر, یا جیسے ہوتا ہے نا سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں ویسے ہوتا. میرا یہ سوال ہے سب لوگوں سے کہ اگر چومنا شرک ہے, انگوٹھا یا یہ, اگر یہ چومنا ثواب ہے تو انگوٹھا حرام کیسے, کیونکہ یہ تو جز ہے. تو امام مسلم نے ہاتھ چومے, ہر کتاب کے اندر لکھا, مجھے ایک کتاب بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, ہر کتاب میں لکھا ہے ہاتھ چومے. تو کیا امام مسلم پاؤں چومنے کی پرمیشن مانگ رہے تھے؟ تو وہ ایک صحیح جو ٹاپ کا ہے وہ دوسرے صحیح سے, وہ بھی ٹاپ کے ہیں, ان سے شرک کی اجازت مانگ رہے تھے. تو آگے سے امام بخاری کیوں نہیں بولے کہ شرک ہے؟ یہ نہیں بولے نا, ہاتھ چوما امام مسلم نے. تو پتہ یہ چلا کہ چومنا شرک نہیں, یہ محبت کی علامت ہوتی ہے. اب جس کو جس سے محبت ہوتی ہے وہ اس کو چومتا ہے. تو آپ نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے علم العلل سیکھا. یہ علم العلل بڑا ضروری ہوتا ہے. اسماء الرجال کا یہ علم بھی ضروری ہے اور علم العلل بھی بہت ضروری ہے, اور یہ کرامت ہے دونوں کی. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کرامت ہے کہ آپ نے چند گھنٹوں میں سکھا دیا, اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی کرامت ہے کہ چند گھنٹوں میں سیکھ لیا. اللہ اکبر. کہا جاتا ہے کہ پوری دنیا کے اندر 20 آدمی ہیں کہ جو علم العلل کے اندر ماہرین کا درجہ رکھتے ہیں, اور ان میں سے ایک امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ ہیں. اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ
آپ کو جو علم ملا وہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے ملا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے امام مسلم کو بڑا پیار تھا, اتنا پیار تھا کہ 5ویں یا 6ٹھے دن نیشاپور کے تمام لوگ جو ہیں وہ امام بخاری کو چھوڑ گئے, امام زحلہ کی وجہ سے, کیونکہ وہ کچھ مسئلہ تھا قرآن کی ریسیٹیشن مخلوق ہوتی ہے, الفاظ مخلوق ہوتے ہیں یا نہیں, اس کے اندر یہ ٹیکنیکل مسئلہ ہے, سب چھوڑ گئے. لیکن امام مسلم جو ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے درس میں بیٹھے رہے اور آپ نے اینڈ تک ان کا ساتھ جو ہے وہ نہیں چھوڑا. تو اب میں آپ کو بتا دوں, امام مسلم شاگرد ہوئے امام بخاری کے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں یہ شاگرد ہوئے فضل بن دکین رحمۃ اللہ علیہ کے. فضل بن دکین جو ہیں یہ شاگرد ہوئے امام اعظم نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ. امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے تو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی محبت سے علم پڑھا, اتنا علم پڑھا کہ ہر استاد کو آپ کی تعریف کرنی پڑی. آپ کے استاد اسحاق بن منصور رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ امام مسلم رحمۃ اللہ کو حدیث لکھتے ہوئے دیکھا تو فرمایا, ہم اس وقت تک خیر سے محروم نہیں رہ سکتے, نہ ہوں گے جب تک ہمارے درمیان مسلم بن حجاج موجود ہے. یعنی خیر ہی ہے رہے ہم پر جب تک ہمارے اندر امام مسلم جو ہے وہ موجود ہیں. کیونکہ آپ اس وقت حدیث لکھ رہے تھے تو پتہ یہ چلا کہ جو آدمی حدیث کے علم میں مشغول ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اس کے اوپر نازل ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو مضبوط یادداشت عطا فرمائی تھی. اس کا اعتراف آپ کے ایک استاد محمد بن عبد الوہاب کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ مسلم بن حجاج علم کا خزانہ ہے. خزانہ کیا ہوتا ہے؟ خزانہ اسی کو کہتے ہیں کہ جس کے اندر پیسے پڑے رہے. یہ خزانہ ہے, کیا مطلب؟ یہاں سونا ہے, چاندی ہے, زیورات ہیں, یہی ہیں. تو آپ کا مضبوط یادداشت, یعنی جو چیز سیکھتے ہیں وہ آپ کے حافظے کے اندر محفوظ رہتی ہے. اور کہا کہ ان میں خیر کے سوا کچھ نہیں پایا. تو آپ نے پہلے نیشاپور کے, پھر رائے میں بھی گئے, آپ وہاں بھی علم حاصل کیا, حجاز, مکہ مدینہ, وہاں علم حدیث حاصل کیا, مصر میں گئے, وہاں آپ نے امام شافعی رحمۃ اللہ کے ممتاز شاگردوں سے علم حاصل کیا. حصول علم حدیث کے لیے آپ کا آخری سفر جو ہے وہ بغداد کی طرف تھا. ویسے تو بغداد کی طرف بڑے سفر کیے, لیکن آخری سفر بھی بغداد کی طرف ہی کیا. اور یہ وفات سے تقریباً 2 سال قبل آپ نے بغداد کا سفر کیا. اللہ اکبر جل شانہ. آپ بلخ میں بھی گئے, بصرہ میں بھی آپ گئے. اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ, آپ کا گھر کا خرچہ, بچوں کا خرچہ, یہ خرچہ کیسے چلتا تھا؟ یہ خرچہ آپ کی تجارت پہ چلتا تھا. آپ کپڑے کی تجارت کیا کرتے تھے. اللہ اکبر جل شانہ. لیکن پھر بھی جتنی آپ کے پاس آمدن ہوتی گزارا بچوں کے لیے, گھر کے لیے رکھ لیتے, باقی سب کا سب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں تقسیم کر دیتے. اور جتنے اسفار حدیث کے لیے آپ کرتے, اسفار کے دوران جو ہے وہ ساتھی جو ہوتے یا قیام جہاں کرتے یا حدیث کے حصول کے لیے اساتذہ کی خدمت کرتے, جو تحفہ تحائف دیتے, وہ تمام کے تمام جو ہے وہ آپ اپنی جیب خاص سے جو ہے وہ دیا کرتے. آپ ایک سچے عاشق تھے. یہ جتنے محدثین ہیں ان کے نام جدا ہیں, کوئی محدث ہے, کوئی شیخ القرآن ہے, شیخ الحدیث ہے, کوئی فقیہ ہے, یہ سب کے سب زاہد و عابد و صوفی پہلے ہیں. اگر ان کا تزکیہ نفس نہ ہو, دل پاک نہ ہو, اور یہ عابد و زاہد نہ ہو, اور یہ راتوں کو جاگنے والے نہ ہوں, تو یہ نور ان کے دل میں آ ہی نہیں سکتا. یہ بات یاد رکھیے گا. اور اگر یہ محدث ہیں, امام ہیں, تو سب سے پہلے یہ صوفی ہیں, زاہد ہیں, عابد ہیں, متقی اور پرہیزگار ہیں. یہ چیز ان کے اندر ہے, اور سچے عاشق مصطفیٰ ہیں. کیونکہ جو حضور کا عاشق نہیں ہوتا وہ روحانیت کے منازل کو طے نہیں کر سکتا. اب سچا عاشق جو ہے آج کے جدید دور کے اندر تو سچا عاشق ڈیفرنٹ قسم کا نظر آتا ہے. اس کے سر پہ پگڑی نہیں ہوتی اور داڑھی بھی نہیں ہوتی. داڑھی اس کی اتنی ہوتی ہے جیسے ایک روٹی پڑی اور روٹی کے اوپر چیونٹیاں بہت ساری چمٹ گئی ہوں, اس طرح کی اس کی داڑھی. وہ داڑھی نہیں ہوتی. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی داڑھی مٹھی سے چھوٹی نہیں تھی. یہ بات یاد رکھیے. ایک صاحب ہیں, میں ترکی میں جب گیا تو میں نے ترکی میں مولانا روم کے عاشقوں کو دیکھا. ٹوپی اسی طرح کی لمبی لمبی پہنی ہوئی ہے اور داڑھی ان جیسی نہیں ہے. تو میں نے کہا یہ عاشقی کیا ہوئی؟ صرف بانسری بجانے کے لیے اور ڈانس کرنے کے لیے اپنے عشق کا اظہار کر رہے ہو؟ مزہ تو تب ہے نا کہ مولانا روم جتنی داڑھی بھی رکھو, نہیں, وہ لمبی سی ٹوپی پہن لی اور وہ بھی چند وقت کے لیے جو ہے پہنی, کچھ گھنٹوں کے لیے پہنی, اس کے بعد اتار دی. ایک میں نے عاشق مصطفیٰ کو دیکھا, اس کے سر کے اوپر ٹوپی ہے, پگڑی نہیں ہے اور داڑھی بھی نہیں ہے. اور جب کہ اس کے جو عاشق تھے وہ ویسی ہی ٹوپی پہنے ہوئے تھے اور ویسی ہی داڑھی رکھی ہوئے تھے, سنت کے خلاف چھوٹی چھوٹی مرضیوں کی طرح, اور جبہ تک بھی ویسا ہی پہنے ہوئے تھے. اور وہ کہہ رہے تھے دیکھا یہ میرے عاشق ہیں سچے کہ انہوں نے ویسی ہی ٹوپی پہنی ہے, ویسی ہی داڑھی رکھی ہے, ویسا ہی جبہ پہنا ہے. حالانکہ وہ عام روٹین میں نہیں پہنے جاتے, لیکن وہ پہن رہے ہیں کیونکہ ان کو سچا عشق ہے. تو تعجب کی بات ہے کہ پیر صاحب کے مریدوں کو تو سچا عشق ہے, ویسی ہی ٹوپی
جو سنت کے خلاف ہے، نبی نے نہیں پہنی. داڑھی بھی ان کی پیر صاحب جیسی جو نبی کی سنت کے خلاف ہے. جبہ بھی ان کا جو ہے ویسا، حضور نے ویسا جبہ بھی نہیں پہنا، تو وہ سچے عاشق ہوئے. اور خود یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نبی کا سچا عاشق ہوں، اور ان کی نہ نبی جیسی داڑھی ہے اور نہ نبی جیسی پگڑی ہے. اب خود فیصلہ کر لیجئے کہ آپ کا سچا عاشق کون سا ہوتا ہے. اور آپ اگر یہ کہہ رہے ہو کہ میں سچا عاشق ہوں اور دعویٰ کرے، ایک تو ہوتا ہے نا ویسے بندہ دعویٰ کرنے والے کو بہت سے پروف دینا پڑتے ہیں. ایک آدمی ٹھیک ہے یار میں گناہ گار امتی ہوں، لیکن جو دعویٰ کر رہا ہے کہ میں عشق کو پھیلا رہا ہوں اور میں سچا عاشق ہوں، اب اس کی شکل دیکھیے اوپر سے نیچے تک، وہ سچ بول رہا ہے کہ جھوٹ بول رہا ہے، اس کی شکل بتا دے گی. تو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ سچے عاشق مصطفیٰ تھے. ہر وقت آپ کے سر کے اوپر امامہ شریف رہتا تھا. اور امامہ کیسا ہوتا ہے یہ بات یاد رکھیے گا، یہ ترکی اور مصری جو پہنتے ہیں یہ امامہ نہیں ہے، یہ ٹوپی کی ایک بہترین فائن شکل ہے خوبصورت بنانے کی. کیونکہ ان لوگوں نے جب ٹی وی میں آنا ہوتا ہے تو یہ چاہتے ہیں کہ ہماری شکل اچھی لگے، تو پھر یہ داڑھی کی بھی تراش کریں گے، داڑھی ایسے نہ ہو جائے ایسے نہ ہو جائے. یہ پگڑی بھی پھر ویسی ہی پہنیں گے. اس کو پگڑی کیا ہوتی ہے؟ اب یہ ہم ان سے پوچھتے ہیں، ان کا عمل دیکھتے ہیں کہ جن کو 5 لاکھ حدیثیں یاد ہیں، وہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ. آپ یہ امامہ ایسے پہنتے اور شملہ پیچھے سے یہ جو پلو ہے یہ لٹکتا ہوتا 2 کندھوں کے درمیان. یہ دیکھ رہے آپ، یہ 2 کندھوں کے درمیان میں ہے. یہ حضور کی سنت ہے. ایسا جو ہے وہ آپ ہر وقت پہن کر رکھتے. اللہ اکبر جل شانہ. تو امامہ شریف، یا جیسے آپ لوگ دیکھیے گا دعوت اسلامی والے دیکھیے گا، وہ جو امامہ پہنتے ہیں نا تو وہ یہ شملہ، یہ پیچھے 2 کندھے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے. جیسے مرضی آپ لوگ کرو، لیکن دعویٰ نہ پھر کیا کرو. کیونکہ جب آپ دعویٰ کرو گے کہ میں عاشق مصطفیٰ ہوں، پھر مٹھی سے نیچے داڑھی آپ نہیں رکھ سکتے. اگر آپ دعویٰ کرتے ہو کہ میں عشق رکھتا ہوں نبی کا، پھر آپ کو سر پہ امامہ رکھنا پڑے گا. دعویٰ نہ کرو، ویسے ٹھیک ہے جہاں دوسرے چل رہے ہیں چلتے چلے جاؤ. تو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی جو ہے جو علم حاصل کیا، تو آپ کا من چاہا کہ میرے آنے کے بعد بھی لوگ جو ہیں وہ اس کو حاصل کریں اور اسے سیکھیں. پھر آپ نے کتابیں لکھی. آپ نے چونکہ خود کتابیں لکھی ہیں، کتابیں لکھنے کے 2 طریقے ہوتے ہیں. ایک تو یہ طریقہ ہوتا ہے کہ آپ خود لکھیں. اب جب میں ہوں یہ میں خود لکھتا ہوں، 3 دفعہ لکھتا ہوں، پھر آپ کے سامنے تقریر کرتا ہوں میں، تو مجھے بہت ٹائم لگ جاتا ہے. ایک ہوتا ہے کہ گروپ ہوتا ہے. امیر آدمی جو ہوتا ہے، بڑے بڑے علامہ جو امیر مولوی ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، ان کا گروپ ہوتا ہے، وہ پیمنٹ کرتے ہیں، جتنے طے ہو جاتے ہیں پیسے، ترجمہ کرنے والوں کو بھی پیمنٹ کرتے ہیں، لکھنے والوں کو بھی پیمنٹ کرتے ہیں، تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں، باقی وہ پوری ٹیم بیٹھ کر لکھ رہی ہوتی ہے. وہ بڑا ایزی ہوتا ہے، اس میں کوئی اتنا نہیں، بس صرف بتانا ہوتا ہے یہ کرو یہ کرو. وہ سب لوگ بیچارے کتابیں ڈھونڈ کے لگے ہوتے ہیں. تو وہ کتابیں آپ جتنی مرضی لکھ لو. یہ چونکہ لوگ کتابیں خود لکھتے تھے، فتاوا بھی دینا ہوتے تھے، نمازیں بھی پڑھنی ہیں، تقریریں بھی کرنی ہیں، بچوں کو بھی پڑھانا ہے، کتابیں خود لکھنی ہیں، تو ان کی کتابیں 21-22 اور یہ بھی وہ کتابیں ہیں کہ اس کے برابر میں کوئی کتاب نہیں. اس کے ہر پیج پر آگے پھر تفصیلیں لکھی گئی. آپ کی کتابیں تقریباً 21 ہمیں ملتی ہیں. الجامع الالباب، کتاب و اوہام المحدثین، کتاب و سوالات امام حنبل، کتاب الطبقات، کتاب الوحدان، مشاہ ثوری، المسند الصحابہ، المسند امام مالک، المسند الکبیر، کتاب العلل، مشاہ امام مالک، حضرت عمر بن شعیب، کتاب اولاد صحابہ، الجامع الصحیح. یہ آپ کی سب سے مشہور کتاب ہوئی الجامع الصحیح. مسلم شریف جسے آپ کہتے ہیں، اصلی نام الجامع الصحیح. الجامع کسے کہتے ہیں؟ اب جو کتابوں کے نام بھی رکھے گئے، دیکھیے محدثین نے کتنی محنت کری، کتابوں کے جو نام بھی رکھے، اس کتاب کی بھی اس نام کے اندر بھی ایک خاص چیز ہے، الجامع. اب ہر حدیث کی کتاب جامع نہیں ہے، تو جامع کون سی ہوگی؟ جس کے اندر 8 چیزوں کو موضوع بنایا گیا ہو، سیر کو، احکام کو، آداب کو، تفسیر کو، عقائد کو، فتن کو، اشراط کو، مناقب کو، ان کو موضوع بنایا گیا، اسے کہیں گے الجامع. الجامع بخاری، الجامع صحیح للبخاری، اور الجامع صحیح امام مسلم. تو یہ جو ہیں یہ الجامع ہیں. کیوں؟ اس کے اندر 8. لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مسلم شریف کو الجامع نہیں کہہ سکتے. کیوں؟ کہ جو 8واں ہے نا تفسیر کا موضوع جو ہے وہ آپ نے کوئی زیادہ ڈیٹیل سے بیان نہیں کیا. تو یہ بات نہیں ہے کہ صرف یہ ہے کہ اس کے اندر بیان ہو، یہ ضروری نہیں کہ ایک پورا پارا بیان کیا گیا ہو، یہ ضروری نہیں. تو آپ نے شروع میں مقدمہ میں بیان کیا ہے، تو جب بیان کر دیا تو آپ نے کہا اب دوبارہ آگے جا کے کیا بیان کرنا. میں یہ چاہتا ہوں کہ مختصر مقررات زیادہ نہ ہوں، مختصر سے مختصر ہو. تو آپ نے پھر سے اسے بیان نہیں کیا. یہی اعتراض اگر ہو تو پھر یہ جہاں حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ کی جو جامع ہیں دونوں کی بڑی مشہور ہیں، لیکن اس کے اندر بھی تفسیر اتنی زیادہ نہیں ہے. تو الصحیح، یہ الصحیح کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے ویسے تو ہماری زبان جو بھی پروننسیشن اڈاپٹ کر لیتی ہے
اگلے کو سمجھ آ ہی جاتی ہے کیونکہ کون سا ہم عربی بول رہے ہیں، لیکن یہ اصل صحیح نہیں ہے. کہتے ہیں نا صحیح بخاری، صحیح مسلم، یہ صحیح نہیں ہے. صحیح دو ہا ہیں اس کے اندر، تو صحیح مسلم، صحیح بخاری، تو یہ دو ہا ہیں اس کے اندر. تو صحیح کسے کہتے ہیں یہ بھی دیکھ لیجیے. تو صحیح وہ کتاب ہوگی کہ جس کے اندر صرف ان احادیث کا التزام کیا گیا ہو کہ جو صحیح ہیں اکثر. اس لیے بخاری کو صحیح کہا جاتا ہے، مسلم شریف کو صحیح کہا جاتا ہے کہ جب لکھنے والوں نے لکھنا شروع کرا تو ان کے مائنڈ کے اندر یہی تھا کہ ہم نے اس کے اندر انہی احادیث مبارکہ کو لکھنا ہے کہ جو ان کے نزدیک صحیح تھی. امام مسلم نے کتاب کیوں لکھی؟ ہر آدمی کوئی نہ کوئی کام کرتا ہے تو کوئی وجہ تو ہوتی ہے نا، کوئی ریزن، کوئی سبب، ظاہری سبب تو بنتا ہے. عالم اسباب ہے بھائی، ویسے تو اللہ ہی کرتا ہے، لیکن چونکہ یہ عالم شہادہ ہے، عالم اسباب ہے، تو کوئی تو سبب تو ہوگا. تو سبب یہ ہے کہ آپ کے ایک شاگرد تھے ابو اسحاق، تو بڑے پیارے شاگرد تھے آپ کے. کہنے لگے استاد محترم آپ ایسا کرو، صحیح احادیث کو جمع کر دو. بخاری شریف جو ہے وہ صحیح ہے، لیکن اس کے اندر آثار بھی ہیں، اقوال بھی ہیں، اس کے اندر استنباط بھی ہے، اور اس کے اندر احادیث جو ہیں وہ بار بار لائی گئی ہیں، کچھ اور بھی چیزیں ہیں. آپ ایسا کریں کہ صرف احادیث کو جمع کر دیں. فرمانے لگے بات تو تیری ٹھیک ہے، اور جب کوئی مشورہ دیتا ہے اور اللہ کی طرف سے جب آرڈر آتا ہے تو پھر کوئی نہ کوئی آدمی مشورہ دے دیتا ہے. جب مشورہ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ دل میں بات کو ڈال دیتا ہے، راسی کر دیتا ہے. جب ابو اسحاق یہ بولے، پورے مقدمہ میں آپ پڑھ سکتے ہیں، جب یہ ابو اسحاق یہ بولے تو آپ نے فرمایا بات تم نے ٹھیک کی ہے، چلو اب ہم یہ کام شروع کرتے. تو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کیا، وہ جتنا ذخیرہ تھا، وہ 5 لاکھ کا، 4 لاکھ کا، جتنا بھی ذخیرہ تھا آپ کے پاس حدیث مبارکہ کا، کچھ لکھا ہوا، کچھ یاد کیا ہوا، وہ 5 لاکھ وہ جتنی تھی آپ نے اس کو ریفائن کرنا شروع کیا، اس میں سے چننا شروع کر دیا. چنتے چنتے آپ 1 لاکھ تک پہنچ گئے. 1 لاکھ میں سے پھر چننا شروع کر دیا. پھر آپ نے جو چننا شروع کیا تو اس کام کو 15 سال لگ گئے. مسلم جو ہیں وہ حدیث مبارکہ کو لکھنے لگے. آپ کے لکھنے کا طریقہ ہے. امام بخاری تو استخارہ کرتے تھے نا، امام بخاری غسل کرتے تھے، امام بخاری 2 نفل پڑھتے تھے. انہوں نے یہ طریقہ نہیں اپنا. یہ کیا کرتے تھے کہ حدیث لکھنے کے بعد حدیث کے ماہرین کو دے دیتے تھے کہ چیک کیجئے اس کے اندر علل تو نہیں ہے، اس کے سند، اس کے متن، اس کو چیک کیجئے. وہ کہتے نہیں بالکل ٹھیک ہے. تو یہ طریقہ کار آپ نے بارہا اپنا علم بھی استعمال کیا، اپنی تحقیق بھی استعمال کی، آپ نے ساتھیوں کی تحقیق کو استعمال کیا، اور اس دور کے جو آپ کے بڑے بڑے علامہ تھے اور جو امام تھے حدیث کے ان کو بھی پیش کیا. تو جب وہ کہہ دیتے تھے ڈن، تو آپ اس حدیث کو، اور اللہ اکبر جل شانہ. تو بھائی ٹیکسی میں بیٹھ کر یا پینٹ اور کوٹ پہن کر یا انگریزی اخبار میں کالم لکھ کر حدیثوں پر اعتراض کرنا آسان ہے؟ پلیز یہ جتنے لوگ ہیں کہ جو ایم اے پڑھنے کے بعد سمجھتے ہیں کہ ہم نے سارا اسلام کا علم پڑھ لیا ہے، ان کو صرف اسماء الرجال پہلے پڑھ لینا چاہیے، بڑے بڑے ائمہ کی سیرت کو پڑھ لینا چاہیے کہ ان لوگوں نے کس طریقے سے حدیث کے علم کو بچایا ہے، پھیلایا ہے اور بنایا ہے. پھر بات واضح ہو جائے گی. امام مسلم امام بخاری کی طرح مجتہد تھے. واحد امام مسلم ہے کہ جن کا مرتبہ اتنا بلند ہے کہ امام بخاری کے علاوہ کوئی نہیں وہاں پہنچ سکتا. یہ بات یاد رکھیے. بس اگر آپ نے گفتگو کرنی ہے امام مسلم کی تو پھر امام بخاری کے ساتھ کیجیے. باقی کوئی نیچے والا، اوپر نہیں، نیچے والا کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو ان کے برابر جو ہے وہ پہنچ سکتا. بخاری و مسلم دونوں صحیح ہیں. کچھ کا خیال ہے کہ مسلم شریف افضل ہے، کچھ کا خیال ہے کہ بخاری شریف جو ہے وہ افضل ہے. جیسے نیشاپور کے جو محدثین ہیں، علماء ہیں، ایک حافظ ابو علی نیشاپوری ہیں، کہتے ہیں کہ ما تحت عدیم السماء اصح من کتاب مسلم فی علم الحدیث. آسمان کے نیچے صحیح مسلم سے زیادہ کوئی بھی کتاب جو ہے وہ صحیح نہیں ہے. امام دارقطنی کے ایک ہم عصر ہیں مسلم بن قاسم قرطبی، کہتے ہیں کہ امام مسلم کی کتاب کی مثل کوئی کتاب نہیں. امام عبد الرحمن نسائی نے فرمایا کہ امام مسلم کی صحیح امام بخاری کی صحیح سے عمدہ ہے. اب میری ایک عرض سن لیجیے، کیونکہ ان لوگوں نے جو یہ جملے کہے ہیں ان کی نظر میں کچھ چیز ہوگی. جیسا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا موطا امام مالک کے بارے میں کہ اس سے بڑھ کر کوئی کتاب نہیں ہے. اس دور میں کوئی اور کتاب تھی ہی نہیں، ان کے سامنے اور کوئی کتاب ہی نہیں تھی، اور کتاب تھی بھی ہی. تو میرا نقطہ نظر جو ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کے بعد جو درجہ ہے وہ صحیح حدیث کا ہے. وہ کسی جگہ میں بھی ہو،
وہ بخاری میں ہے، مسلم میں، ابو داؤد میں ہے، ترمذی ہے، نسائی میں ہے، ابن ماجہ میں ہے، دارمی میں ہے، کسی میں مجموع الزوائد کے اندر ہے، وہ تہذیب و تہذیب، کسی جگہ بھی ہے، وہ بیان کی گئی ہے یا بیان نہیں کی گئی، صحاح ستہ میں ہے یا صحاح سبعہ میں ہے، کہیں بھی ہے، صحیح حدیث جو ہے وہ افضل ہے، وہ کسی بھی کتاب میں ہو، وہ جس کتاب میں ہے وہ کتاب افضل، صحیح حدیث جس نے یاد کی ہے وہ انسان افضل، جس کتاب میں زیادہ لکھی گئی ہیں وہ افضل، اور جس قلم سے لکھی گئی ہیں وہ قلم افضل۔ تو صحیح احادیث جو ہے، اب یہ مسئلہ، اب دیکھیے کچھ لوگوں نے کہا کہ بخاری شریف میں جو کچھ ہے وہ صحیح ہے، تو بھائی بخاری شریف میں تو صرف 4000 ہیں، اب جس نے کہہ دیا کہ صرف مسلم شریف میں جو ہیں وہ صحیح ہیں، تو مسلم شریف میں بھی 4000 ہی ہیں، اس کے علاوہ باقی جو کتابیں بچی 4، ان کے اندر بھی کتابیں احادیث مبارکہ تھوڑی تھوڑی ہیں، تو پھر نہ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے پوری لکھی، وہ 96,000 چھوڑ گئے، نہ ہی امام مسلم نے پوری لکھی، وہ بھی تقریباً اتنی ہی چھوڑ گئے، نہ ہی دوسرے لوگوں نے پوری لکھی۔ تو وہ ان کے مائنڈ کے اندر جو ایک سکیچ بنتا تھا اس کے مطابق وہ اپنی 5 لاکھ 4 لاکھ 6 لاکھ احادیث کے اندر سے نکال کے وہ اس کو لکھتے رہتے۔ بس فرق یہ ہے کہ ہر ایک محدث جو ہے وہ مخلص تھا، لوگوں کو موضوع احادیث سے بچانے کے لیے وہ جو حفاظتی اقدامات کر سکتے تھے اور حضور کا پیغام صحیح پہنچانے کی جتنی وہ کوشش کر سکتے تھے انہوں نے کر کے دکھائی اور کی، اس لیے وہ شرائط لگاتے تھے، وہ قیود، وہ باڑے، وہ چیزیں بناتے تھے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے 15 سال لگا دیا اپنی کتاب مکمل کرنے۔ آپ حدیث لکھنے لگے تو اپنے ذخیرہ کے اندر سے آپ نے 3 لاکھ کو جمع کیا، 3 لاکھ کے بعد پھر 1 لاکھ پہ آئے، 1 لاکھ کے بعد پھر آپ 12,000 پہ آئے، اللہ اکبر جل شان۔ اور آپ جب مسلم شریف آپ نے لکھنی شروع کی تو آپ کس حدیث کو لکھتے تھے؟ آپ اس راوی کی حدیث لاتے تھے جس راوی سے آپ نے خود سنا ہو، اس حدیث کو آپ لے کر آتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ سے تسامح نہیں ہوا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے تسامح ہو گیا، جیسے ملک شام کے جو راوی ہیں وہ تسامح ہو گیا۔ وہ ہوتا یہ تھا کہ کنیت ایک کی ہے، دوسری سند کے اندر اس کا نام ہے، تو امام بخاری یہ سمجھ گئے کہ یہ جو کنیت ہے یہ ایک علیحدہ آدمی ہے اور یہ جو نام ہے یہ ایک الگ آدمی، تو آپ نے 2 سمجھ لی، جبکہ وہ کنیت بھی اسی بندے کی تھی۔ تو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے جب مسلم شریف کو جمع کرنا شروع کیا تو آپ جس سے آپ نے سنی ہوتی تھی حدیث اسی کی حدیث کو لاتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ کچھ لوگوں نے اس بات کو دے کر کہا کہ بخاری شریف سے مسلم شریف جو ہے وہ افضل ہے۔ یہ بات نہیں ہے، صحیح حدیث جہاں بھی ہوگی وہ افضل ہوگی۔ امام ابن صلاح رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جس محدث نے اپنی کتاب کے اندر صحیح حدیثوں کو جمع کیا ہے وہ سب سے پہلے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہیں اور اس کے بعد امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے جو ابواب کی ترتیب کی ہے اور تدوین میں جو عمدگی اختیار کی ہے، اس کا جو خیال رکھا ہے، اس نے مسلم شریف میں نکھار پیدا کر دیا۔ اس خوبی کی بنا پر بھی کچھ لوگوں نے کہہ دیا کہ مسلم شریف جو ہے وہ بخاری شریف سے افضل ہے، بہتر ہے، کیونکہ مسلم شریف عوام کی سمجھ میں بھی آ جاتی ہے، جو آدمی اتنا پڑھا لکھا نہیں اس کی سمجھ میں بھی آ جائے گی، لیکن بخاری شریف کو سمجھنے کے لیے آدمی کے پاس نالج کا ہونا ضروری ہے، کیونکہ وہ کچھ ٹپیکل ہے، کچھ مشکل ہے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھتے ہوئے زیادہ دھیان احادیث مبارکہ لکھنے کی طرف دیا۔ آپ نے جب مسلم شریف کو لکھنا شروع کیا ہے، الجامع صحیح کو، تو آپ نے التزام اس بات کا کیا کہ میں احادیث لکھوں، اس لیے آپ کو ان کی کتاب کے اندر آثار نہیں ملیں گے، اقوال نہیں ملیں گے، استنباط جو ہے وہ کم۔ آپ ایک باب بناتے ہیں اور نیچے فوراً حدیث مبارکہ جو ہے وہ لکھ دیتے، خطبہ ہی آپ کو ملے گا، بس خطبے کے بعد کثرت سے آپ کو جو چیزیں ملیں گی وہ حدیث مبارکہ۔ تو امام عبد الرحمن نسائی نے جو بخاری پر مسلم شریف کو فضیلت دی ہے وہ یہی دیکھتے ہوئے دی ہے۔ اب ایک اور بات، کچھ ٹرمینالوجیز ہیں، یہ ہر علم کے اندر ہوتی، اس علم میں ہوتی، اصطلاحات ہوتی، وہ آدمی بولتا ہے اسے۔ تو علم الحدیث کے اندر بھی کچھ اصطلاحات ہیں۔ مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے حدثنا اور اخبارنا کے اندر فرق واضح کیا ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرق واضح نہیں کیا۔ تو حدثنا اور اخبارنا میں فرق کیا ہوتا ہے؟ حدثنا جب استاد حدیث پڑھ رہا اور شاگرد سن رہے ہوں تو حدثنا ہوتا ہے، اور جب شاگرد پڑھ رہا اور استاد سن رہا ہو تو کہتے ہیں کہ اخبارنا۔ تو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرق کیا ہے، لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرق نہیں رکھا۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے جب حدیث لکھی تو آپ نے یہ خاص طور پر توجہ دی کہ
حدیث کے اندر جو سند ہے، سند کے اندر جو راوی ہے، راوی کا جو نام ہے وہ بالکل واضح ہو جائے. ایسا نہ ہو کہ نام مجہول رہ جائے، بعد میں آنے والا جو ہے وہ اعتراض کر دے. تو اگر کنیت تھی تو آپ نے ساتھ میں نام لکھا، لکھ کر واضح کر دیا. نام تھا تو نسب واضح کر دیا، تاکہ وہ بندہ واضح ہو جائے کہ یہ ہے کون. اس کا بھی آپ نے خاص جو ہے وہ خیال رکھا، کیونکہ کنیت سم ٹائم مل جاتی ہے، نام سم ٹائم مل جاتے ہیں، تو آپ کی کوشش ہوتی ہے کوئی ایسی چیز ساتھ بیان کروں گے تاکہ وہ نام واضح ہو جائے. اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ جب حدیث مبارکہ مسلم شریف میں لکھتے تھے تو آپ اپنی رائے کو حرف آخر نہیں سمجھتے تھے. اس کے بعد کیا کرتے تھے کہ آپ لکھنے کے بعد پھر دکھاتے تھے اس حدیث کے بارے میں اساتذہ کا موقف کیا ہے. تو آپ وہ حدیث جا کر بتلاتے اپنے استاد ابو زرعہ رحمۃ اللہ علیہ کو. وہ اس دور میں جرح و تعدیل علم العلل کے ماہر تھے، اور جس حدیث کے متعلق انہوں نے نشاندہی فرما دی کہ اس کے اندر کچھ علل ہیں، علت ہے اس کے اندر، تو آپ اس حدیث کو نکال دیا کرتے تھے. تو جو کام وہ استخارہ سے لیتے تھے آپ وہ کام اولیاء کرام سے لیتے تھے، محدثین سے لیتے تھے، اپنے اساتذہ سے لیتے تھے. تو آپ نے مسلم شریف لکھتے ہوئے جو حدیث لکھی تو ساتھ میں بتایا، اگر کوئی حدیث لکھی تو بتایا اس کے اندر یہ علت مجھے نظر آتی ہے. وہ کیا کہ اگر اتصال نہیں ہے اور اتصال بتا دیا گیا ہے تو آپ نشاندہی کرتے. متن کے اندر کچھ کمی ہو گئی ہے تو بتا دیتے کہ یہاں سے یہ چیز چھوٹ گئی ہے، جس کا بھی آپ نے خاص کیا رکھا تاکہ واضح سے واضح چیز ہو جائے. اور ایک اور بات جو ہے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ حدیث ایک ہوتی ہے، اس کی اسناد کئی ہوتی ہیں. ایک ہی چیز کو کئی چین، عراق والوں نے بیان کیا، شام والوں نے بیان کیا، شام کی چین ہے، بغداد کی چین ہے، حرم کی چین ہے، لیکن حدیث ایک ہی ہے. تو آپ کیا کرتے تھے کہ جب ایسی کوئی حدیث آتی تھی تو جس کی کئی اسناد ہوں تو حدیث ایک بار لکھتے اور اس کی ساری اسناد کو ایک جگہ پہ لکھ دیتے تھے. یہ بھی آپ کی بڑی خوبصورتی ہے کتاب کے اندر. اور پھر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ سند ایک ہوتی ہے، حدیثیں اس سند سے کئی بیان کی گئی ہوتی. تو پھر آپ کیا کرتے ہیں کہ جب آپ حدیث لکھتے ہیں تو ساتھ سند کو بعد میں ضرور لکھتے ہیں. سند حدیث ایک سند سے کئی حدیثیں ہیں تو آپ ہر مرتبہ حدیث نقل کرتے ہوئے سند ساتھ ضرور لکھتے ہیں. جیسے میں آپ کو مثال دوں، اگر آپ مسلم شریف پڑھ رہے ہیں تو کتاب الطہارت پڑھیے گا. کتاب الطہارت کے اندر حدث اصغر کے بعد وضو کرنا ہے، یہاں حدیث جو ہے وہ اسی ایک سند سے، اسی سند سے پھر حدیث ہے استنشاق کے بارے میں. تو استنشاق کے اوپر بھی جب حدیث بیان کی تو اس سند کو جو ہے وہ آپ نے بیان کی. امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے ابواب جو بنائے ہیں، بڑے خوبصورت ابواب بنائے ہیں، لیکن تراجم ابواب آپ نے نہیں بنائے، وہ بعد کے لوگوں نے بنائے. امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے تعلیقات بہت کم بیان کی. یہ بھی ایک ٹرمینالوجی کی اصطلاح ہے حدیث کے اندر. حافظ ابن صلاح کہتے ہیں کہ 14 تعلیقات ہیں، مگر وہ خود لکھتے ہیں کہ دوسری طرف سے جب ان حدیث مبارکہ کی اسناد متصل آ گئی تو یہ بھی نہ رہی. واضح ہو گیا، بات کلیئر ہو گئی. امام مسلم رحمۃ اللہ نے جب اس کتاب کو تحریر کر لیا تو فرمایا اگر محدثین 200 سال بھی حدیث لکھتے رہے تو ان کا مدار جو ہے وہ اسی میری کتاب کے اوپر ہوگا. اللہ اکبر. اس ولی کامل کی کرامت ہے کہ دیکھیں کہ 200 سال نہیں، 1000 سال سے اوپر گزر گئے لیکن مدار اسی کے اوپر. حافظ عبد الرحمن بن علی یمنی شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے غضب کا جملہ کہا تھا، تنازع قوم فی البخاری و مسلم لدی وقالوا ای زین یقدم فقلت لقد فاق البخاری صحتا کما فاق فی حسن الصناعت مسلم. کہتے ہیں لوگ لڑتے ہیں، لوگ لڑائی جھگڑا کرتے ہیں کہ بخاری افضل ہے کہ مسلم افضل ہے، کون ہے ان دونوں میں افضل. تو میں یہ کہتا ہوں کہ لقد فاق البخاری صحتا، صحت کے لحاظ سے بخاری مرتبے میں ہے، اور حسن صنعت کے لحاظ سے مسلم جو ہے وہ فوقیت رکھتے ہیں. 615 حدیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ان لوگوں سے روایت کی ہیں کہ جن سے امام مسلم نے روایت نہیں کی، اور 434 حدیث ایسی ہیں امام مسلم نے جن سے روایت کی ہیں ان سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے روایت جو ہے وہ نہیں کی. مسلم شریف کی مقبولیت کا اندازہ اس بات سے لگا لیجئے کہ بہت سے بڑے بڑے اسکالرز اور علامہ اور محدثین نے اس کی شرح جو ہے وہ لکھی. اور یہ نہیں کہ صرف شوافے نے لکھی یا حنابلہ نے نہیں لکھی یا حنفیوں نے نہیں لکھی، موالکہ نے نہیں لکھی، نہیں لکھی. مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی. 4 بڑی جلدوں میں مسلم شریف کی شرح لکھی. شیخ شہاب الدین احمد بن محمد القسطلانی نے 8 جلدوں کے اندر مسلم شریف کی شرح لکھی، لیکن آدھی مسلم کی لکھی، آدھی رہ گئی. المنہاج فی شرح مسلم بن حجاج، یہ امام یحییٰ بن شرف نووی شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی، اور فرماتے ہیں کہ اگر لوگوں کی کم ہمتی کا خیال نہ ہوتا تو میں 100 جلدوں میں مسلم شریف کی شرح لکھ دیتا.
قاضی ایاز بن موسیٰ مالکی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی شرح لکھی، اور میرے اس آج کی جدید دور میں جو لکھی گئی ہے میرے استاد محترم، میرے والد گرامی کے بھی استاد ہیں، شیخ الحدیث شیخ القرآن و تفسیر حضرت علامہ غلام رسول سعیدی شیخ الحدیث جامعہ نعیمیہ کراچی، انہوں نے شرح مسلم لکھی، کمال کی لکھ دی۔ آج کے دور کے جتنے جدید مسائل ہیں، میں یہ ریکمینڈ کروں گا سب لوگ جتنے ہو، آپ کے پاس ٹائم ہے، آپ کی عمر جو ہے 35-40 سال اوپر ہو چکی ہے، یا یہ ہوتا ہے جس سے ذرا ٹائم زیادہ مل جاتا ہے، آپ گھر کے اندر علامہ غلام رسول سعیدی ان کی جو ہے شرح مسلم رکھیں، آپ کو سارے نئے نئے مثال اس کے اندر جو ہیں، نئے نئے مسئلے جو ہیں اس پہ ڈسکس آپ نے کر کے اس کے اندر جو ہے وہ لکھ دیا۔ یہ آج کے جدید دور کی شرح۔ مسلم شریف، بخاری اور مسلم دونوں صحیح ہیں۔ مسلم شریف میں کتنی حدیث ہیں؟ ہر ایک نے مختلف بتایا، کسی نے کہا 8,000، کسی نے کہا 4,000، کسی نے کہا 12,000، کسی نے کہا 7,275، تو مقرر نکال کے 4,000 کہتے ہیں بچتی۔ مسلم شریف صحیح ہے۔ اب اس صحیح سے میں چند تبرک کے لیے آپ کو حدیثیں کچھ بتانا چاہتا ہوں آپ کو، اور خدا کے لیے ان حدیثوں کو یاد کر لیجئے تاکہ آپ کا ایمان جو ہے وہ مضبوط ہو جائے۔ آپ یہ نہ کہیں کہ آپ کے آباء و اجداد مسلمان نہیں تھے، بدعتی تھے۔ بخاری بھی صحیح، مسلم بھی صحیح، نہ بخاری میں پورا اسلام ہے نہ مسلم شریف میں پورا اسلام ہے۔ کچھ بخاری شریف نے کچھ کیا 96,000 انہوں نے چھوڑ دی، 96,000 انہوں نے بھی چھوڑ دی۔ تو آپ ذرا اسی طرح آپ کو یہ حدیثیں صحیح کہیں سے ملتی جائیں گی۔ اب دیکھیے یہ حدیث مبارکہ مسلم شریف میں یہ حدیث ہے، حدیث نمبر 2028 ہے، یہ سب لوگ یاد کر لیجئے 2028، باب الصیام ہے، یعنی جس باب کے اندر روزوں کا بیان کیا ہے امام مسلم نے۔ عبداللہ بن معبد الزمانی یہ بیان کرتے ہیں ابی قتادہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سئل عن صوم الاثنین فقال فیہ ولدت وفیہ انزل علی۔ آپ سے اکثر لوگ پوچھتے ہیں نا کہ جناب آپ لوگ میلاد شریف کیوں مناتے ہو، حضور کا برتھ ڈے کیوں مناتے ہو؟ تو حضور کا برتھ ڈے حضور نے خود بنایا ہے، تو یہ کس کے اندر ہے؟ صحیح مسلم شریف کے اندر۔ تو بھائی اگر حدیث کو مانتے ہو تو اس کو کیوں نہیں مان رہے؟ یہ بھی تو ابھی صحیح ہے نا، دوسرے نمبر پہ، یا کسی نے کہا پہلے نمبر پہ ہے۔ تو حضور سے پوچھا گیا یا رسول اللہ ہم منڈے کو روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ فرمایا کہ میں اس دن پیدا ہوا تھا۔ یہ نہیں کہا کہ اللہ ثواب دیتا ہے، جنت ملتی ہے نا، میں اس دن پیدا ہوا تھا۔ کیا مطلب؟ میں شکرانے کے طور پہ رکھ رہا ہوں۔ تو اب شکرانے کے طور پہ جو بھی مرضی کریں آپ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھ کر اپنا دن بتلا رہے ہیں، کیونکہ اگر روزہ نہ رکھتے تو کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ تو اگر رمضان میں روزہ نہ رکھے تو پتہ چلتا ہے، رمضان کے علاوہ روزہ رکھیں تو پتہ چلتا ہے۔ تو اصل میں آپ نے اپنی ولادت کے دن کو اجاگر کرنا تھا، تو آپ نے روزہ رکھ کے لوگوں کو پتہ چلا کیوں روزہ، اور آج کے دن میں آپ روزہ رکھ گے کسی کو کوئی پتہ نہیں چلے گا۔ ہاں جلوس نکالو گے تو پتہ چلے گا، جلسہ کرو گے تو پتہ چلے گا۔ تو مسلم شریف میں زبردست دلیل ہے آپ میلاد النبی کے منانے کی۔ دوسری سن لیجیے، اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہر چیز بدعت 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 بدعت، اتنا رٹا لگا ہوتا ہے بدعت کہ اسی سلسلے میں وہ پوری دنیا بہہ جاتی ہے۔ تو مسلم شریف نے یہ بتا دیا کہ ہر چیز بدعت نہیں ہے۔ اب وہ حدیث نمبر 1017 ہے مسلم شریف، من سن فی الاسلام سنتا حسنتا فعمل بها بعدہ کتب لہ مثل اجر من عمل بها۔ جس نے اسلام کے اندر کوئی اچھی چیز پیدا کی، پھر سن لیجئے، ہر نئی چیز اگر حرام اور گمراہی ہے تو یہ کیا ہے؟ یہ مسلم شریف میں ہے نا، صحیح ہے نا، استخارہ کیا آپ نے، میری بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو فرماتے ہیں کہ حضور نے کہا کہ جس نے اسلام کے اندر اچھی چیز کو پیدا کیا فعمل بها بعدہ، اس کے بعد اس پر عمل کیا گیا، تو ثواب دونوں کا برابر ہے۔ جس نے ایجاد کی تھی اور جو کر رہا تھا، ثواب دونوں کا برابر ہے۔ اب آپ اتنا بتا دیجئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ولادت کے دن کو منانا اچھا یا برا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے دن آپ کے معجزات کو بیان کرنا اچھا یا برا؟ لوگوں کو کھانا کھلانا اچھا یا برا؟ تو حدیث کے اندر یہ حضور فرما رہے ہیں جو اچھی چیز پیدا کرے گا اسلام میں اس کو اجر ملے گا۔ ان لوگوں نے اپنی زندگی کی ہر سانس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو جانچنے اور پہنچانے کے لیے جو ہے وہ گزار دی۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے پوری زندگی لگا، اور جو غلام اسی کام کے اندر اپنے آقا کی اطاعت کے اندر جان دے دے تو کہتے ہیں کہ یہ غلام کامیاب ہو گیا۔ خشوع و خضوع، آپ نے اکثر یہ لفظ سنا ہوگا، تو حدیث کے اندر خشوع و خضوع اگر میں نے کسی میں پایا ہے کمال درجے کا تو وہ امام مسلم ہے۔ آپ کی زندگی میں حدیث کے بارے میں خشوع و خضوع اتنا ہے کہ آپ کو دنیا و مافیا کی خبر ہی نہیں رہتی تھی کہ ارد گرد ہو کیا رہا۔ ایک مرتبہ کیا ہوا، مجلس مذاکرہ حدیث تھی، کسی نے کوئی حدیث پوچھی تو وہ آپ کی نظر سے نہیں گزری، یا ہو سکتا ہے کہ اس وقت آپ کے ذہن میں نہ ہو، اب وہاں سے اٹھے، فرمانے لگے اچھا میں اس حدیث کو دیکھتا ہوں۔ اب گھر آ گئے، گھر آتے ہی آپ نے اپنی بیوی سے یہ کہا دیکھو میں کمرے میں جا رہا ہوں، میں عشاء کی نماز پڑھ لوں گا، میں کمرہ جب بند ہو جائے گا
پھر کسی کو اندر نہیں آنا، تم آنا نہ کوئی اور آنا، جب تک کہ میں خود باہر نہ آ جاؤں۔ بیوی کہنے لگی اچھا ٹھیک ہے، میں یہ کھجوروں کا ٹوکرا آپ کے پاس رکھ رہی ہوں، اگر کبھی بھوک لگے تو اس میں سے لے کے لے لیجیے، اب میں کیا اس میں سے تھوڑی نکالوں یا کیا کروں؟ وہ قریب رکھ دیا۔ آپ نے حدیث کی کتاب اٹھائی اور حدیث جو ہے وہ ڈھونڈنے لگے، عشاء کی نماز پڑھ لی۔ اب عشاء کی نماز کے بعد جو حدیث ڈھونڈنے لگے۔ اب خشوع و خضوع کا کیا عالم ہے؟ خشوع و خضوع کا یہ عالم ہوتا ہے کہ انسان کو کچھ خبر ہی نہیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ جیسے امام زین العابدین نماز پڑھتے تھے، آگ لگ گئی کچھ خبر نہیں، سانپ آگے ڈنگ مارا کچھ خبر نہیں ہے۔ تو یہ خشوع و خضوع ہوتا ہے کہ انسان کو باہر کی خبر ہی نہ ہو۔ لیکن میں حدیث کے علم میں دیکھ رہا ہوں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کو، آپ حدیث ڈھونڈنے لگے، کتاب پڑھتے جاتے، حدیث پڑھتے جاتے، کھجور اٹھاتے منہ میں ڈال لیتے، حدیث پڑھتے جاتے، کھجور اٹھاتے منہ میں ڈال لیتے، حدیث پڑھتے جا رہے ہیں۔ وہ پورا ٹوکرا صبح فجر تہجد کے وقت، فجر کے وقت وہ کیا ہوا کہ پورا ٹوکرا ختم ہو گیا، وہ کھجوروں کا ٹوکرا ختم ہو، حدیث آپ کو مل گئی۔ حدیث جب آپ کو ملی تو آپ کی باڈی کے اندر پوٹاشیم جو ہے وہ زیادہ ہو گیا صبح کی ٹائم۔ 100 گرام کھجور کے اندر پوٹاشیم 656 ملی گرام ہوتا ہے، تو آپ تو پورا ٹوکرا کھا گئے تھے۔ پوٹاشیم باڈی میں جب زیادہ ہو گیا، اس کی وجہ سے جو ہے وہ آپ کی شہادت حکمی واقع ہو۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ کوئی نماز میں اتنا خشوع و خضوع کے ساتھ ہو کہ تیر لگنے سے شہید ہو جائے؟ کتنے اولیاء کرام ہیں کہ نماز کے لیے کھڑے ہوئے لوگوں نے ان کی گردنیں کاٹ دی؟ وہ خشوع و خضوع کمال کا ہے۔ یہ دیکھو میرے نبی کا سچا عاشق، حدیث کے اندر اتنا خشوع و خضوع تھا کہ آپ کو معلوم ہی نہیں ہوا، اور وہ پوٹاشیم باڈی میں جب بڑھ گیا تو آپ نے جان جو ہے وہ حدیث کے ڈھونڈنے میں ہی دے دی۔ تو 25 رجب شام کا وقت ہے، کیا ہوا؟ آپ کو پھر 261 ہجری میں آپ کو نیشا پور کے علاقہ نصر آباد میں دفنا دیا گیا۔ آپ کی قبر مبارک جو ہے وہ بلند اور پکی۔ یہ عظیم محدث ہیں کہ جنہوں نے زندگی بھی گزاری تو حدیث مبارکہ کو تلاش کرتے ہوئے، اور جب دنیا سے گئے تو تب بھی حدیث مبارکہ کو ہی تلاش کر رہے تھے۔ اس سے پکا اور سچا عاشق مصطفیٰ کون ہو سکتا ہے؟ آپ کی قبر مبارک کی اتنی برکت ہے کہ آپ کے جانے کے بعد بڑے بڑے محدثین جو ہیں وہ آ کر اپنے شاگردوں کو، قابل شاگردوں کو لا کر آپ کی قبر کے اوپر مسلم شریف پڑھا کرتے تھے، اور آپ سے فیض جو ہے وہ حاصل کیا کرتے۔ اس کو حافظ ابن صلاح نے ذکر کیا، ایسے بڑے بڑے محدثین آئے ہیں۔ ملک ایران کا صوبہ